جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں اس صورتحال پر جو اس وقت ملک میں ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب تجزیہ کر رہے تھے اور میں نے کہا تھا اس کے بعد سلمان غنی صاحب سے پوچھوں گا تاکہ راجہ صاحب کی جو دانشورانہ باتیں ہیں وہ ان کے اور بسرا صاحب کے درمیان رہیں، ان کے درمیان میں آئیں تو زیادہ شاید سوالات کو اٹھا سکیں۔ فرانکل صاحب، یہ انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، اس پہ ہم الجھنے کی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف ٹھیک کہتی ہے، مسلم لیگ ٹھیک کہتی ہے، پیپلز پارٹی آپ کو ادھر بیٹھے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کوئی رستہ نکل رہا ہے ہمارے لیے؟ میر صاحب، پہلے تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کا میں ذاتی طور پہ بہت معترف ہوں اور انہوں نے ہمیشہ درست بات کیا ہے۔ ایک تصحیح کر لے کہ میں نے عمران خان کے حوالے سے ایسی بات نہیں کی تھی، پاکستان کے سیاسی کلچر کی بات ہو رہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ بندہ جو بات کہتا ہے درست کہتا ہے اور بددیانتی میں ملوث نہیں ہے۔ بات یہ کہ آپ نے چونکہ پی ٹی آئی کی بات کر دی ہے تو میں 30 اکتوبر کا جلسہ میں نے خود کور کیا مینار پاکستان پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، ایک اچھا جیسچر آیا پاکستان کی سیاست میں۔ نوجوان جو ہیں وہ جذبات سے میں دیکھ رہا تھا پاگل ہو رہے تھے کہ پاکستان میں سیاسی تبدیلی کے لیے مچل رہے تھے، لیکن جب میں عملاً صورتحال دیکھتا ہوں کہ عمران خان کے دائیں بائیں، آپ کا ایک کالم میں نے سچ کچھ دیر پہلے آتے ہوئے پڑھا ہے کہ نوجوان ان کے گرد کٹھے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو تحریکوں کا حصہ بناتے ہیں، لیکن جب ہمیں اقتدار میں یا ایوانوں میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں کوئی بوسن ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ہمیں کوئی ٹمن ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ہمیں کوئی وڈیرے لانے پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی تبدیلی تبھی آئے گی جب سیاسی کارکن منتخب ایوانوں میں موجود ہوں گے۔ یہ جو تحریر اسکوائر میں کیا ہوا، دنیا کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اور پاکستان میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، وہاں پر سوشل میڈیا نے، وہاں پر نوجوانوں نے ایک رول ادا کیا ہے اور وہ سیاسی تبدیلی آپ دیکھ لیں کہ مصر میں آ گئی۔ فوج نے روکنے کی کوشش کی لیکن آپ نے سیاسی عمل کے ذریعے اقتدار حاصل کر لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک پاکستان کے جمہوری اور سیاسی مستقبل کا سوال ہے تو ایسی لیڈرشپ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے۔ میں نے پہلے اپنے اس بات میں کہا تھا کہ میں عمران خان کا ذاتی طور پہ معترف ہوں کہ وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر میں نے اس عمران خان کو جنرل مشرف کے سٹیج پہ بھی دیکھا ہوا ہے۔ بات یہ کہ یہ ساری ہماری سیاسی تاریخ کے تلخ حقائق ہیں اور آج ہم اس نیچ پہ پہنچ گئے کہ سیاسی جماعتیں عوامی تائید کی بات کر رہی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ روزانہ لوگ خودکشیوں اور خودسوزیوں پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ابھی حفیظ اللہ نیازی صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بجلی، گیس، لوڈ شیڈنگ کے بحران نے ایک امتحان پیدا کر رکھا ہے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے لیے۔ اب تک اگر آپ حکومتوں کی کارکردگی دیکھیں، میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا، اگر فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی، بے روزگاری خود بخود بڑھی ہے تو پھر بدامنی، لاقانونیت اور قتل و غارت کا سلسلہ یہ تو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ جرائم بھی بڑے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے ایک مؤثر سیاسی تبدیلی ناگزیر ہے۔ اس کے لیے کوئی آئیڈیل صورتحال پیدا ہونی چاہیے اور میں دوبارہ ملتان کے الیکشن کا ذکر کروں گا کہ لوگ ہمیشہ اپنا وزن میر صاحب سیاسی جماعتوں کے پلڑے میں ہی ڈالتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے درست ہوا ہے۔ ہاں، ایک فرق آپ کے ناظرین کو ضرور بتانا چاہیں گے، ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ ابھی چند ماہ پہلے سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو ایک بیٹا 91,000 روپے جیتا تھا، تو اب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے تو اب معاملہ 64,000 روپے آ گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عام الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہم آخر عوام کو فیس کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے مینڈیٹ کے تقاضے پورے نہیں کر سکے، آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، تو دنیا کی جمہوریتوں میں حکومتیں جو ہیں واپس عوام کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں عوام سے۔ رایا صاحب، ساری باتیں آپ نے سنی جی، پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو، تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو، سلمان غنی صاحب کا تو انڈیپینڈنٹ، آپ بھی انڈیپینڈنٹ، 70 سے لے کر اب تک آپ تبدیلی کے ساتھ رہے۔ میں اس پر آنے سے پہلے صرف ایک سلمان غنی صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تحریر اسکوائر کبھی نہیں بنے گا، اس لیے کہ پاکستان کی اور جہاں تحریر اسکوائر بنے ہیں ان جگہوں کی تاریخ ہی مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ فاروق کے بعد 1992 میں مصر، اس کے بعد سادات نے 1900 آمریت کے لیے بشر الاسد کی۔ یہ ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں ان ساری خرابیوں کے باوجود کہ پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں، کمپرومائز کیا ہے، مارشل لاء نے کمر توڑی ہے، پھر گملوں میں لگائے ہیں سیاستدان، پھر کیا ہے آئین کو توڑا، اس کے باوجود میں ان کی سلمان غنی صاحب کی بات جو پہلی کہی ہے اسے متفق ہوں گا کہ عوام کا اعتماد جمہوریت سے کبھی نہیں ٹوٹا، پھر بھی وہ ہر دفعہ جمہوریت کے لیے
اکٹھے ہوئے کہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. قیادت کیوں ڈچ کرتی ہے؟ دیکھیں نا جی، قیادت نے جتنی دفعہ کہنا 1958 میں کیا پرابلم تھا، 56 میں لگا آپ کا آئین، 58 میں آ کے 8 اکتوبر کی شام کو جنرل ایوب خان نے آ کے قبضہ کر لیا. پھر جاتے ہوئے موصوف 23 مارچ 1969 کو گئے، اقتدار قومی اسمبلی کو دینے کی بجائے یحییٰ خان کو دے گئے. اس کے بعد بھٹو آئے، وہ جناب جب گئے تو اقتدار ضیاء کو دے گئے 77 میں، وہ نہیں، وہ لے لیا نا جی انہوں نے. میں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جب گئے تو چلو اس کے بعد 10 سال پنگ پانگ ہوا جمہوریت کا، پھر مشرف آپ چلنے ہی نہیں دی جمہوریت. اس کے باوجود پاکستان کے عوام جمہوریت کے ساتھ رہے. میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ضمنی انتخابات کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. ضمنی انتخابات کو کبھی بھی بڑے انتخابات کے لیے ہم بیرومیٹر کے طور پر پیمانہ نہیں بنا سکتے. اس کی ایک مخصوص صورتحال ہوتی ہے، مخصوص اس میں ایک حلقہ ہوتا ہے، اس میں ساری جمع ہوتی ہے کنسنٹریشن پار جماعتوں کی جو یا اس کے لڑنے والی جماعت کی، تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے. یہ صورتحال جب جنرل الیکشنز میں آپ جائیں گے یہ نہیں ہوگی. آپ کو کیا توقع؟ میں صرف ذرا بسا صاحب بڑے پرجوش نوجوان ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان کی جوش دیکھے، لیکن یہ میں اپنی جوانی یاد آ گئی. ہاں لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے وقت تو یہ تھا راجہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. نہیں اس وقت آپ کہیں اسکول میں پڑھ رہے ہوں پرائمری میں. میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں نا. اس وقت آپ پرائمری میں ہوں گے. ظاہر ہے جی، میں تو آپ پرائمری میں ہوں گے. میں یہ نہیں، میں آپ کی یہ تو نہیں کر رہا، میں وقت کی کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جب یہ نوجوان جائیں گے انتخاب کے لیے، یہ کیا چیز پیش کریں گے؟ ہم نے 5 سالوں میں کیا کیا ہے؟ گیس جو تھوڑی کم ہوئی تھی مشرف کے زمانے میں، ہم نے مکمل بند کرنے پر لے گئے. بجلی جو کبھی کبھی جھٹکے کھاتی تھی، مکمل ہم نے بند کر دی. انڈسٹری جو چھوٹی موٹی پاکستان میں رہ گئی تھی وہ مکمل طور پہ سٹینڈ سٹل کر دی. یہ کیا جواب دیں گے کہ کس جگہ سے سٹیل ملیں یہاں سے اٹھ کر تاجکستان میں چلی گئی؟ کیا جواب دیں گے کہ یہاں سے، میری ساری بات تو سن لیجئے نا، ٹیکسٹائل مل ادھر چلی گئی؟ یہ میں یہ عرض کر رہا تھا جو پہلی بات میں آپ کو کہہ رہا تھا. کچھ چیزیں ہیں جس طرح جھگڑا پڑ گیا تھا، آپ کو یاد ہے 1970 میں کہ اسمبلی نے 120 دنوں میں آئین بنانا ہے، اور سیاستدان اس پہ لڑ رہے تھے. بھٹو اس پہ جم گیا تھا کہ ہمیں اسے اسمبلی کے باہر ہی طے کر لیں، نہیں تو 120 دن گزر جائیں گے، یحییٰ خان اسمبلی توڑ دے گا. کچھ چیزیں آپ ہی تو بسا کے پاکستان اسمبلی سے باہر طے کرنا چاہتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا کہ میں کرو نا وہ جی، آپ اسمبلی سے باہر جتنی اور اسمبلی کے اندر جماعتیں ہیں ان کے کچھ چند ایشوز ہمارے مشترک ہیں. ہماری فارن پالیسی پہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جناب پاکستان کے یہ بجلی کے مسائل کیسے حل ہیں، تاکہ کل جو بھی حکومت بنے اسے آپ سپیس دے سکیں. نہیں تو دوسرا دن اٹھ کے ہم لگ جائیں گے ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، یہ دینا کہ یہ نکلے جانے والی ہے اور فوج آنے والی ہے، فلانا آنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بات پہ ہم نہ بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی غیر جمہوری قدم اٹھے گا تو وہ ملک کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو. یہ تو ایک طرح کی بات بڑی صاف کہتے ہیں کہ غیر جمہوری قدم جو ہے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے.